ساقی صاحب، شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ کل شروع ہوا تھا۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کی کیا کوئی خاص علامات بھی ہیں؟ مثلاً موسم میں کوئی خاص تبدیلی واقع ہوتی ہے، ستاروں کی چمک جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہو جائے عام دنوں کے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس روز آفتاب کے ساتھ جو ہے وہ شیطان نہیں نکلتا جب آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ بہت خوبصورت موضوع اور ٹاپک ہے، میں مشکور و ممنون ہوں۔ آج اس ٹاپک پہ سمندر کو اگر کوزے میں بند کیا جائے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں پنہاں رکھ کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس رات کا علم موسم کے تغیر و تبدل، علامات اور نشانی سے ہو جاتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو ایک راہ مسدود کیا ہے تاکہ امت رستے پر چل کر 5 راتوں کے رات میں شب بیداری کا اہتمام کرتی تو وہ مقصد پھر اللہ کے مخفی رہنے کا ختم ہو جاتا۔ تو اس رات کو مخفی رکھنے اور لیلۃ القدر کی کوئی خاص ایسی نشانی، جمہور علماء کا یہ کہنا ہے، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ موسم معتدل رہتا ہے۔ علماء اس چیز پہ کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، کئیوں کا اتفاق بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ موسم تو پورے سال میں کئی رات میں معتدل ہو سکتا ہے، لیلۃ القدر کی رات کے علاوہ بھی موسم معتدل ہو سکتا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بڑی خوبصورت، اور میں کہتا ہوں اماں سیدہ کائنات نے سمندر کوزے میں بند کر کے فرمایا، لوگو ہر رات شب قدر کی تلاش کرو، اور عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے، کیونکہ اللہ کی انوار و تجلیات ایک ایسا خزانہ ہے جس پر وارد ہو رہا ہوتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی روح بے قرار ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت پشیماں ہوتی ہے، اس کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، وہ اللہ کے انوار و تجلیات کے کرشموں میں ایسا غوطہ زن ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھنے میں ظاہر میں دنیا میں بیٹھ رہا ہوتا ہے لیکن روح اللہ کی انوار و تجلیات کا مناظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اماں سیدہ کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اس رات کا علم ہو جائے تو میں خدا سے کیا مانگوں کا؟ اور کچھ نہیں ماننا، بس ایک ہے۔ امام ترمذی نے اس دعا کو نقل فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ پتہ چلا کہ اس رات طاق راتوں کی شب بیداری میں اور کوئی خاص علامات نہیں ہے جن علامات کو، لیکن جو آسمان کا موسم کا معتدل ہونا یہ اس کیفیت کا اس بندے سے پتہ چلتا ہے جس پر یہ کیفیات وارد ہو رہی ہے۔ اور بٹ صاحب موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے، تو اندر کے حالات جب بدلنے لگے تو پھر باہر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں پر ہمیں حافظ عمران صاحب نے بھی جوائن جو ہے وہ کر لیا ہے، بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا۔ پروفیسر صاحب، فرشتوں کی جماعت اترتی ہے شب قدر میں اور پھر وہ بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، کیا یہ جو شب قدر کا تجسس انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کیا فرشتوں کے لیے، ملائکہ کے لیے بھی وہ ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع الہدی اما بعد۔ یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا اور مفتی صاحب نے جواب دیا، مجھے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2018 یاد آئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان المبارک کے درمیان والے عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ 10 دن گزارنے کے بعد آپ اعتکاف کے لیے اپنے معتکف میں آ جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 21ویں رات شروع ہوتی تو اعتکاف مکمل فرما لیتے، لیکن ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں جو اس کو درمیان والے عشرے میں تلاش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ رات آخری عشرے میں ہے، سو آپ نے اب اپنے اعتکاف میں ہی رہنا ہے، یہاں سے واپس نہیں جانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ میں اس رات میں کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معتکف حضرات تھے سب کو وہیں پہ ٹھہرا دیا اور کہا گھروں میں نہیں جانا بلکہ آخری عشرے کا اعتکاف مکمل کرنا ہے۔ تو کہا یہ جو رات تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، فاستحلت السماء، تو اس رات آسمان پہ بادل آئے اور بارش برسی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کے واپس پلٹے، ہماری طرف آپ نے اپنا چہرہ پر انوار کیا
تو آپ کی پیشانی مبارک پہ مٹی گارا پانی یہ لگا ہوا تھا، چونکہ مسجد نبوی اس دور میں کچی مسجد تھی، کھجوروں کے چھال کی چھت تھی، تو یہاں پہ یہ بھی بات سمجھ آئی کہ اس دور میں اگرچہ مسجد تو کچی تھی مگر نمازی بہت پکے تھے، جیسے آج کل مسجدیں پکی ہیں اور نمازی کچے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو علامات کچھ بیان کیں اور صحابی کہتے ہیں اسی رات وہی علامات ہو بھی گئیں، بارش بھی ہوئی اور صبح سورج کی کرنیں ٹھنڈی تھیں، سورج بہت گرم نہیں تھا، تو فرمایا کہ یہ جو رات ہے یہ 21ویں رات تھی، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس وقت شب قدر جو ہے وہ 21ویں رات میں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کئی ایک مفسرین نے، محدثین نے، شارحین نے مسائل اخذ کیے ہیں۔ ان میں پہلا مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ علامات بیان ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کی علامت دکھا سکتا ہے، اور ہم نے گزشتہ 10-15 سال اپنی جوانی میں ہی اسی عمر میں بڑی شدت کے روزے دیکھے ہیں، گرمی بہت سخت تھی، تو ان تاک راتوں میں کبھی کبھی موسم ٹھنڈا ہم نے بھی دیکھا ہے، اور فجر کے بعد سورج کی جو کرنیں ہیں وہ ٹھنڈی دیکھی ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کی علامت دکھانا چاہے تو یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2018 میں موجود ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو طاق رات میں لیلۃ القدر کی تلاش ہے یہ ہر رات ہر سال بدلتی ہے۔ اس دور میں 21ویں رات ہے، کبھی یہ 23ویں رات کو بھی ہو سکتی ہے، چونکہ جیسے ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ فرشتے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کا امر لے کر، اس کے آرڈر لے کر فرشتے اور حضرت جبرائیل کے جن کا لقب الروح الامین ہے وہ زمین پر اترتے ہیں۔ فرشتوں کو یہ ڈیفرنٹ کیا گیا یا روح الامین کو جو ہے وہ اسپیسیفائی کیا گیا؟ روح الامین کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے بیان کیا کہ فرشتے تو ویسے بھی زمین پر آتے ہیں، لیکن آج فرشتوں کے سالار سردار حضرت جبرائیل ان کی قیادت کرتے ہوئے زمین پہ آ رہے ہیں، اور اسی لیے جو قدر ہے نا اس کے 3 مطلب بیان ہوئے ہیں۔ لیلۃ القدر، قدر کی رات، قدر کا ایک مطلب ہے کہ فیصلے کی رات، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں اسی رات کا تعارف کرواتے ہوئے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ انا کننا منذرین، فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر محکم چیز کا کام کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں، پورے سال کے فیصلوں کی ایک سمری وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جو زمین پر وہ فیصلے رونما ہونے والے ہیں۔ اس نسبت سے لیلۃ القدر کا مطلب ہوگا قدر کی رات، یعنی تقدیر کی رات، فیصلوں کی رات۔ پروفیسر صاحب یہ تقدیر اور فیصلوں پر میں آپ سے جو ہے نا وہ تفصیلی بات کرنا چاہوں گی، میں یہاں پر حافظ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں۔ حافظ صاحب، کہا یہ گیا کہ جب آفتاب طلوع ہوگا تو ساتھ میں شیطان نہیں نکلے گا، لیکن ایک نفس کی صورت میں جو شیطان شب و روز ہمارے ساتھ ہے اس کا کیا کریں گے؟ اور ایک سوال میرا بھی، جی بٹ صاحب، ابھی فرمایا کہ اس وقت مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں، کیا کہیں؟ قال رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بٹ صاحب یہ جو آپ نے نمازوں کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ نمازی کچے ہیں، تو پھر تو ہمارے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمیں خود احتسابی کی طرف سب سے پہلے جانا چاہیے، اور اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کرے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو نماز شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ تو فلاح کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فلاح کے راستے اور فلاح کے طریقے بھی بیان فرمائے ہیں، اور اگر نمازی کچے ہیں، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے اور ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے،